السلام علیکم، آپ کو دوبارہ خوش آمدید۔ ابھی تک ہم نے اپنے پچھلے لیکچرز میں ڈسکریٹ میتھمیٹکس کا ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک لاجک ہم نے کور کیا ہے، اور آج ہم نیا ٹاپک شروع کریں گے سیٹس کے بارے میں۔ جب میں نے آپ کو پہلا اپنا لیکچر دیا تھا تو اس وقت میں نے ڈسکریٹ میتھمیٹکس کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی تھی، اور ڈیفائن کرتے ہوئے ہم نے کمپیئر کیا تھا ڈسکریٹ کو کیلکولس کے ساتھ۔ ہم نے کہا تھا کہ ڈسکریٹ ہم ان ایلیمنٹس کو کہتے ہیں، اس سیٹ کو کہتے ہیں جس کے ایلیمنٹس جو ہیں دے آر سیپریٹ فرام ایچ ادر، اور اس کے مقابلے میں اس کو ہم نے کمپیئر کیا تھا کنٹینیوس کے ساتھ۔ اب میرا خیال ریلیونس ہے کہ آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں اس ڈیفینیشن کی طرف واپس آتا ہوں کہ ہمارا جو سبجیکٹ ڈسکریٹ میتھمیٹکس ہے، اس میں جو ٹاپکس ہیں دے آر آلسو ڈسکریٹ۔ آپ لوگوں نے کیلکولس پڑھا ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سبجیکٹ کنٹینیوسلی گرو کرتا ہے۔ آپ ایک سبجیکٹ پڑھتے ہیں، ایک چیپٹر پڑھتے ہیں، اس میں جو ٹاپکس آپ اسٹڈی کرتے ہیں ان کے اوپر بیس کرتا ہے آپ جو کچھ اگلا چیپٹر میں پڑھیں گے، تو وہ ایک کنٹینیوٹی ہے اس سینس میں اس کی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ ڈسکریٹ میتھمیٹکس میں اس لحاظ سے کنٹینیوٹی نہیں ہے۔ اس میں ہم جتنے بھی ٹاپکس پڑھیں گے دے ول بی سیپریٹ فرام ایچ ادر، وہ علیحدہ علیحدہ۔ اب بھی ہم نے لاجک کا چیپٹر پڑھا ہے، لاجک کا ٹاپک کو کور کیا تھا، اب ہم کر رہے ہیں کہ سیٹ کے ٹاپک کو شروع کر رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اتنا زیادہ ان میں آپ کو ریلیشن شپ نظر نہیں آئے گا۔ ہم یہ بھی کر سکتے تھے، ہم نے لاجک کو پہلے پڑھا اور اس کے بعد ہم سیٹ کو پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ممکن تھا، اٹ واز پاسبل کہ ہم سیٹ کو پہلے پڑھ لیتے اور اس کے بعد پھر ہم لاجک کو پڑھنا شروع کر دیتے۔ تو یہ جو ہے نا ڈفرنس آپ دیکھیں گے ڈسکریٹ کا باقی میتھمیٹکس کے دوسرے سبجیکٹس کے ساتھ۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہ لیں آپ کہ ڈسکریٹ میتھمیٹکس میں جو آپ ٹاپکس کریں گے وہ سارے کے سارے ان میں آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ ان میں بہرحال تعلق ہوگا کوئی نہ کوئی، اگرچہ وہ تعلق اتنا مضبوط نہیں ہوگا جو کہ ہم کیلکولس میں نوٹ کرتے ہیں یا باقی سبجیکٹ میں نوٹ کرتے ہیں، میتھمیٹکس کے باقی جو ہم سبجیکٹس پڑھتے ہیں ان میں ہم نوٹ کرتے ہیں، اس طرح کا تعلق نہیں ہوگا۔ اب بہرحال دیکھیں گے دیر ول بی اے لوز کنیکشن بٹوین دیم، بلکہ میرا خیال ہے کہ اٹس اے ویری گڈ ایگزامپل ٹو گیو۔ مثال کے طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں غزل میں جو شعر ہوتے ہیں ہر شعر جو ہے وہ معنی کے لحاظ سے باقی شعروں سے مختلف ہوتا ہے، ہر شعر اپنا ایک علیحدہ ٹاپک رکھتا ہے، لیکن آپ غزل کے جتنے بھی اشعار ہیں ان میں ایک کنٹینیوٹی، ایک تعلق بہرحال ہوتا ہے، ایک مضمون ہوتا ہے جس کو وہ کور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کسی نہ کسی حد تک آپ اٹس اے گڈ ایگزامپل کہ آپ یہ دیکھیں کہ ڈسکریٹ میتھمیٹکس کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈسکریٹ میتھمیٹکس کے ٹاپک جو ہیں وہ غزل کے شعروں کی طرح ہیں، وہ دے آر ڈسٹنکٹ ان دیم سیلوز، دے آر کمپلیٹ ان دیم سیلوز۔ کسی بھی ٹاپک کو پہلے پڑھیں بعد میں پڑھیں اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن ان بہرحال ایک اپنا تعلق ہوگا۔ اچھا، اب ہم اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں which is sets as I said earlier۔ تو سیٹ میرا خیال ہے کہ اٹس ناٹ نیو ٹو یو، آپ سب لوگ سیٹ کے کنسیپٹ سے پہلے سے واقف ہوں گے، آپ نے سیٹس کو کسی نہ کسی سٹیج پہ پہلے بھی پڑھا ہوگا۔ اب ہم اس کو زیادہ ریگرسلی اپنے اگلے چند لیکچرز میں کور کریں گے۔ اچھا، میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس سیٹ کو یا تو پڑھتے نہیں ہیں یا اگر پڑھتے ہیں تو اس کو صحیح طریقے سے اپریشیٹ نہیں کرتے۔ تو سیٹ کے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں اس کی امپورٹنس جو ہے وہ آپ کو ریئلائز کرانا چاہوں گا۔ آپ کو پتا ہے کہ میتھمیٹکس از اے ویری ویری اولڈ سبجیکٹ۔ یہ میرا خیال ہے میتھمیٹکس اس زمانے سے ہے جب سے انسان نے سیکھنا، کاؤنٹ کرنا سیکھا، اس نے گنتی کرنی سیکھی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جیسے ہی سویلائزیشن شروع ہوئی، ہیومن سویلائزیشن شروع ہوئی، اس کے ساتھ ہی میتھمیٹکس بھی شروع ہو گیا۔ لیکن سیٹ اٹ سیلف، سیٹ تھیوری اٹ سیلف یہ کوئی پرانا سبجیکٹ نہیں ہے۔ 19th سینچری میں جارج کینٹر ایک میتھمیٹیشین تھا جس نے سیٹ تھیوری کو انٹروڈیوس کیا۔ اس نے بجائے اس کے کہ صرف ایلیمنٹس کو کنسیڈر کرے، اس نے اس چیز کو امپورٹنٹ خیال کیا کہ وہ سیٹس کی پراپرٹیز کو جو کہ ایز اے ہول وہ کنسیڈر کرے اور سیٹ کی پراپرٹیز کو کرے۔ تو اس نے اپنا کافی اس میں ڈیولپمنٹ کی، اس نے کافی سارے ریزلٹس میں پروڈیوس کیے، لیکن چونکہ یہ ایک بالکل نئی اس نے تھیوری پرپوز کی تھی، اس زمانے کے میتھمیٹیشین نے، بہت سے میتھمیٹیشینز نے اس کے جو بھی ریزلٹس تھے اس کو ایز سچ اس کی ویلیڈیٹی کو ریڈیلی ایکسیپٹ نہیں کیا انہوں نے۔ اور لیکن بعد میں محسوس ہوا کہ جارج کینٹر نے جو کام کیا ہوا ہے اٹس آف ویری امپورٹنٹ نیچر۔ تو اب اس چیز کو ریئلائز کیا جاتا ہے کہ سیٹ تھیوری جو ہے
یہ فاؤنڈیشن پرووائڈ کرتی ہے سارے کے سارے میتھمیٹیکل تھاٹ کو. اور آپ کوئی بھی میتھمیٹیکل آبجیکٹ جو ہے اس کو آپ سیٹ تھیوری کی لینگویج میں ایکسپریس کر دیتے ہیں. بلکہ آپ یہ کہنا چاہیے, ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ سیٹ تھیوری جو ہے یہ میتھمیٹکس کو ایک لینگویج پرووائڈ کرتی ہے. یہ ابھی جو میں نے سینٹینس کا, اٹس ریئلی ویری امپورٹنٹ فار یو, کہ سیٹ تھیوری بیسیکلی لینگویج پرووائڈ کرتی ہے میتھمیٹکس کو. تو اب یہ دیکھیں کہ لینگویج کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی فیلڈ میں. جیسے ہمارے پاس جو لینگویجز ہیں, انگلش ہے, اردو ہے, دوسری لینگویجز ہیں, دے پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. اس کی مدد سے ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہم اپنے جو ہمارے آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ہم لینگویجز کا سہارا لیتے ہیں. اسی طریقے سے ہم میتھمیٹکس میں سیٹ تھیوری کو یوز کرتے ہیں ایز اے لینگویج. اچھا, اب لینگویج کی امپورٹنس کیا ہے؟ ایک تو امپورٹنس ہم نے بتا دی کہ اس کی مدد سے آپ اپنے آئیڈیاز کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اس کا سب سے ایک اور امپورٹنٹ فائدہ یہ ہے کہ لینگویج کی مدد سے آپ اپنے آئیڈیاز کو آرگنائز کر سکتے ہیں. جب آپ اپنے آئیڈیاز کو آرگنائز کر سکیں گے دین یو ول بی ایبل ٹو ریفائن یور آئیڈیاز. جو بھی آپ کے آئیڈیاز ہوں گے ان کو زیادہ بہتر طریقے سے ریفائن کریں گے. تو جیسے ہی آپ اپنے آئیڈیاز کو ریفائن کریں گے تو آپ کو ایک بہتر لینگویج کی ضرورت ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کے آئیڈیاز ریفائن ہوتے چلے جائیں گے یو ول نیڈ, آپ کی لینگویج بھی ڈیولپ کرے گی. اور جیسے آپ کی لینگویج ڈیولپ کرے گی تو دے ول پرووائڈ یو اے ویکل فار امپروونگ یور آئیڈیاز. تو یہ اس طریقے سے جیسے جیسے لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ کے آئیڈیاز کو بہتر طور پہ آرگنائز کرنے کی اور اپنے آئیڈیاز کو بہتر طور پہ پروڈیوس کرنے کی آپ کی صلاحیت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اب اسی طریقے سے چونکہ سیٹ تھیوری نے لینگویج پرووائڈ کی میتھمیٹکس کو, میتھمیٹکس کے اوپر پہلے بھی بہت سا کام ہو رہا تھا, لیکن جیسے اس کو ایک لینگویج مل گئی ٹو ایکسپریس اٹس آئیڈیاز تو اس کی جو ڈیولپمنٹ کا کام تھا میتھمیٹکس کا دیٹ انکریزڈ ویری ریپڈلی. اس کے بعد جو میتھمیٹکس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے 19th سینچری میں اور 20th سینچری میں, دیٹ از فار مور ریپڈ دین دا ڈیولپمنٹ بفور دوز سینچریز. اچھا, میرا خیال ہے یہ انٹروڈکشن آپ لوگوں کے لیے کافی ہوگا اینڈ یو ول ریئلائز دیٹ سیٹ تھیوری از ریئلی این امپورٹنٹ ٹاپک. اور آپ ہمارے جو اگلے چند لیکچرز جو ہیں یو ول کنسنٹریٹ اور اس کو سیٹ تھیوری کو آپ صحیح طریقے سے سمجھیں گے. اس میں سے بہت سے ٹاپک ایسے ہوں گے جن کو آپ نے پہلے سے پڑھا ہوگا, لیکن آئی ایم شیور آئی ول انٹروڈیوس سم نیو تھنگس اور آپ نئی چیزیں بھی سیکھیں گے ہمارے اگلے اس سیٹ تھیوری کے دوران. اور اب سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ سیٹ کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وٹ از اے سیٹ. تو آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں پہلا سینٹینس ہے ویل ڈیفائنڈ کلیکشن آف آبجیکٹس از کالڈ اے سیٹ. تو کیا اس کو ہم سیٹ کی ڈیفینیشن کہہ سکتے ہیں؟ اچھا, سیٹ اور ایلیمنٹس اٹ سیلف, یہ میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں, دے آر انڈیفائنڈ ٹرمس, ان کی کوئی ڈیفینیشن ایگزسٹ نہیں کرتی. لیکن اسکرین کے اوپر آپ کو ایک ڈیفینیشن نظر آ رہی ہے وچ لکس لائک اے ڈیفینیشن, لیکن آپ غور کریں تو اٹ از ناٹ ریئلی اے ڈیفینیشن. ہم نے کہا ہوا ہے کہ اے ویل ڈیفائنڈ کلیکشن آف آبجیکٹس از کالڈ اے سیٹ. تو وٹ از کلیکشن؟ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیٹ کو ہم نے ڈیفائن کر دیا ان ٹرمز آف اندر ورڈ کلیکشن. اب کوئی ہم سے پوچھے گا کلیکشن کیا ہے, تو کلیکشن کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہیو ٹو یوز اندر ورڈ. تو سیٹ اٹ سیلف ریمینز انڈیفائنڈ. سیٹ کو آپ کسی اور لفظ کے ساتھ ریپرزینٹ کر دیں, کیلکولیشن کہہ دیں, ایک اور لفظ کہہ دیں, سیٹ دا ایلیمنٹ سیٹ ریمینز دا ورڈ سیٹ ریمینز انڈیفائنڈ. اچھا, اب سیٹ اگرچہ انڈیفائنڈ ہے لیکن آئی ایم شیور انٹیوٹیولی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سیٹ کیا ہوتا ہے اور سیٹ کے ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں. آپ انٹیوٹیولی ان کو جانتے ہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں. تو although we don't have the definition for proper definition for these two words sets and elements, we intuitively know what is a set and what are the elements. اب کچھ اس کی جو باقی ٹرمینالوجی ہے ہم آگے آتے ہیں اور کس طریقے سے ہم نے کون سی نوٹیشنز ہم نے یوز کرنی ہے. اس کے لیے پہلے تو سب سے زیادہ the objects are called the elements or members of the sets. سیٹ کے جو آبجیکٹس ہوں گے ان کو اس کے ایلیمنٹس کہیں گے یا اس کے ممبرس کہیں گے. اور نوٹیشن ہم نے سیٹ کو میتھمیٹکس میں ہم ہمیشہ نوٹیشنز یوز کرتے ہیں. تو جب بھی ہم کوئی سیٹ لکھیں گے تو اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی نوٹیشن یوز کریں گی, سیٹ اے, سیٹ بی اور ایکس اور وائی اور زی. اور اس کے لیے ہم کیپٹل لیٹرز نارملی یوز کرتے ہیں. سیٹ کو ڈینوٹ کرنے کے لیے ہم نارملی کیپٹل لیٹرز یوز کرتے ہیں, جبکہ اس کے ایلیمنٹس کو اگر ہم نے ڈینوٹ کرنا ہو تو اس کے لیے ہم لوور کیس لیٹرز یوز کرتے ہیں. The elements of a set are represented by lowercase letters A, B, C up to X, Y, Z. اچھا, پھر اس میں ہم کچھ اور نوٹیشنز ہیں. مثال کے طور پہ
if an object x is a member of a set A, then we write x, اور یہ سمبل belongs کا سمبل ہے, اس کو ہم پڑھیں گے x belongs to A, which reads x belongs to A, اور x is in A, اور x is an element of A. ان میں سے کوئی بھی آپ سمبل یوز کر سکتے ہیں, اور اگر x A کا ایلیمنٹ نہیں ہے تو پھر ہم کریں گے اسی belongs کے سمبل کو کراس کر دیتے ہیں, and we write x does not belong to A, اور x is not in A, اور x is not an element of A. کہ سیٹ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ہمارے پاس تین طریقے ہمارے پاس ہے, اور وہ تینوں طریقے اب میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. سب سے پہلا جو میتھڈ ہے دیٹ از کالڈ ٹیبلر فارم. ہم سیٹ کو ٹیبلر فارم میں لکھ سکتے ہیں. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی سیٹ کے ایلیمنٹ ہوں ان کو ہم سیپریٹ کرتے ہیں ود کاماز, اور ان کو کرلی بریکٹس کے ذریعے انکلوز کر دیتے ہیں. listing all the elements of a set separated by commas and enclosed within braces or curly brackets. اور اس کی کچھ ایگزامپلس یہ نوٹ کر لیں. یہ ہم نے 3 ایگزامپلس دی ہوئی ہیں. سیٹ اے میں 5 ایلیمنٹ ہیں, اور ان سب 5 ایلیمنٹس کو ہم نے کامے کے ساتھ سپریٹ کیا ہوا ہے اور ان کو انکلوز کر دیا ہوا ہے ود کرلی بریکٹس. دوسرا ایلیمنٹ جو ہے, دوسرا سیٹ بی, اٹ ہیز 25 ایلیمنٹس, اور اس میں بھی ہم نے اسی طریقے سے, لیکن پورے کے پورے اس میں نوٹ کریں کہ سارے کے سارے ایلیمنٹس کو ہم نے نہیں لکھا ہوا. شروع کے 4 ایلیمنٹس لینے کے بعد ہم نے 3 ڈاٹس ڈالی ہوئی, یہ بھی کنونشن ہے, اور یہ سیٹ جو ہے 50 پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے. سو اٹس اے فائنائٹ سیٹ کنٹیننگ 25 ایلیمنٹس. پہلے 50 ایون نمبرز کا سیٹ ہے یہ. دوسرا سیٹ سی ہے, اور اس میں ہمارے پاس 1 3 5 7 9, اور اس کے بعد پھر باقی ایلیمنٹس کو ہم نے لسٹ نہیں کیا ہوا. اس کے بعد سمپلی 3 ڈاٹس ہیں, ان کو ہم ڈاٹس کو ہم ایلپسس کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے سو آن اور سو فورتھ. اس کا مطلب ہے کہ یہ بیسیکلی جو سیٹ سی ہے دس از این انفینٹ سیٹ, اور اس میں باقی ایلیمنٹس آپ اسی ترتیب سے بناتے چلے جائیں گے, 11 13 15 اینڈ سو آن. تو یہ 3 ایگزامپلس ہیں جس میں کہ ہم نے اس کو سیٹ کو ٹیبلر فارم میں لکھا ہوا تھا. اچھا, دوسری جو ہے سیٹ کو لکھنے کا میتھڈ دیٹ از کالڈ ڈسکرپٹیو فارم, اور ڈسکرپٹیو فارم میں ہم اس طریقے سے ہم لکھیں گے. اس کے لیے بھی ایگزامپلس نوٹ کر لیں. ہم سیٹ کے ایلیمنٹس کو لکھتے ہیں ایز اے, اس کے ورڈس کو اسٹیٹ کر دیتے ہیں. اس کی ایگزامپل میں وہی سیٹ ہم لے لیتے ہیں. پہلا سیٹ اے تھا جس میں 5 ہمارے پاس انٹیجرز تھے, تو اس کو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں. اسی سیٹ اے کو اس طریقے سے بھی لکھا جا سکتا ہے. اے از اے سیٹ آف فرسٹ 5 نیچرل نمبرز. دوسرا ہمارے پاس جو سیٹ تھا بی کا, سیٹ بی, وہ ایون نمبرز تھے لیس دین اور اکول ٹو 50, اور اس کو ہم اسی طریقے لکھ سکتے ہیں سیٹ آف پازیٹیو ایون انٹیجرز لیس اور اکول ٹو 50. تیسرا ہمارے پاس جو سیٹ ہے سی, وہ ہمارے پاس سیٹ ہے آف آڈ انٹیجر اسٹارٹنگ فرام 1, تو اس کو اسی طریقے سے ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں سیٹ آف پازیٹیو آڈ انٹیجرز. یہ سارے کے سارے آڈ انٹیجرز لکھ رہے ہیں. اوکے, تیسرا جو میتھڈ ہے وہ کہلاتا ہے سیٹ بلڈر فارم. اس میں بھی ہم وہی 3 ایگزامپلس لے لیتے ہیں کہ سیٹ بلڈر فارم میں ہم جو سیٹ کے ایلیمنٹس کے کامن کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں وہ ہم ڈسکرائب کر دیتے ہیں, اور یہ جو ڈسکرپشن ہے وہ سیٹ کو ڈیفائن کر دیتی ہے. اس میں بھی ہم نے وہی 3 ایگزامپلس لیے ہیں جو کہ پہلے ہم لے چکے ہیں. یعنی پہلا سیٹ ہمارا ہے پہلے 5 نیچرل نمبرز کا. اس کو ہم لکھیں گے اے, سیٹ اے consisting of elements x such that x belongs to n and x is less than or equal to 5. اس کو پڑھیں گے x belonging to n such that x is less than or equal to 5. n یہاں پہ ڈینوٹ کر رہا ہے سیٹ آف نیچرل نمبرز کو. دوسرا سیٹ بی, اس کو ہم لکھ رہے ہیں b is all elements y belonging to e such that y is between 0 is greater than 0 and less than or equal to 50. اور تیسرے سیٹ میں ہم نے سارے کے سارے آڈ نمبرز لینے ہیں. c is equal to x belonging to o such that x is greater than 0. اب یہ جو میں نے نوٹیشنز یوز کی ہیں n, e اور o, یہ ہیں n ہے نیچرل نمبرز کے لیے, e ہے ایون نمبرز کے لیے, اور o ہے آڈ نمبرز کے لیے. دیز آر اسٹینڈرڈ نوٹیشنز. اب نمبرز کے لیے اور بھی ہمارے پاس کچھ نوٹیشنز ہیں. تو ایگزامپلز دیتے ہوئے, سیٹس کی ایگزامپل دیتے ہوئے جو میں اگلی ایگزامپلز لے رہا ہوں وہ ہوگی سیٹ آف نمبرز. تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے
کہ ہم نمبرز کو کس طریقے سے کلاسیفائی کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس دے آر ڈفرنٹ سیٹس آف نمبرز. سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس سیٹ ہے وہ سیٹ آف نیچرل نمبرز ہے. تو اس کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے n کے ساتھ. کنونشن یہ ہے کہ سیٹ آف نیچرل نمبرز کو ہم n کے ساتھ ڈینوٹ کرتے ہیں. اس میں ایلیمنٹس شروع ہوتے ہیں 1 سے اینڈ ادر ایلیمنٹس آر 2 3 4 5 سو آن, یہ ایلیمنٹس آ جاتے ہیں. اچھا, دوسرا سیٹ جو ہے یہ پہلے سیٹ سے زیادہ مختلف نہیں ہے, صرف ہم نے اس میں 0 ایڈ کر دیا ہے. پہلے والے سیٹ میں 0 شامل نہیں ہے, جبکہ سیٹ آف ہول نمبرز کو جس کو کہ ہم W کے ساتھ ڈینوٹ کرتے ہیں اس میں ہم 0 بھی شامل کر دیتے ہیں. اب یہ امپورٹنٹ چیز آپ لوگوں کے لیے کہ جب میں نے ابھی بتایا تھا کہ میتھمیٹکس اس وقت شروع ہو گیا جب ہم نے گنتی کرنا سیکھی, 1 2 ہم نے کرنا سیکھ لیا, لیکن 0 جو ہے یہ کافی بعد میں ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے. میتھمیٹکس میں 0 جو ہے یہ بہت بعد میں انٹروڈیوس ہوا ہے. 0 کا ایز سچ کنسیپٹ نہیں تھا. یہ آئی تھنک اٹ گوز ٹو عرب میتھمیٹیشینس, مسلم میتھمیٹیشینس کو یہ کنٹریبیوشن جاتی ہے کہ انہوں نے 0 کا کنسیپٹ جو ہے یہ انٹروڈیوس کیا. اور 0 بیسیکلی آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ 0 فونیٹک فارم میں صفر کا ایک بدلی ہوئی شکل ہے. اچھا, اگلا سیٹ جو ہے وہ ہے سیٹ آف انٹیجرز. اس کو نارملی زی کے ساتھ ڈینوٹ کیا جاتا ہے. اس میں پازیٹیو اور نیگیٹو سارے نمبرز آ جاتے ہیں. تو یہ اس میں +1 بھی آئے گا, -1 بھی آئے گا. 0 ول آلسو بی دیئر, +2 -2 +3 -3 +4 -4. یہ سارے کے سارے ایلیمنٹ جو ہیں دے آر کالڈ انٹیجرز. اور اس سیٹ کو ہم زی کے ساتھ نوٹ کر رہے ہیں. نوٹیشنز کے لیے ہم نے زی کو, اس سیٹ کو Z سے اس لیے ڈینوٹ کیا جاتا ہے کہ انٹیجرز کے لیے جو جرمن لفظ ہے وہ ہے زہلن. تو زہلن کا Z ہم یوز کر لیتے ہیں اس سیٹ کو ڈینوٹ کرنے کے لیے. اگلا سیٹ جو ہے دیٹ از ایون نمبرز. ایون نمبرز کون سے نمبرز ہوتے ہیں؟ یہ وہ نمبرز ہیں جو کہ 2 سے ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. تو اس میں 2 بھی آ جائے گا, -2 بھی آ جائے گا, 4 بھی آ جائے گا, -4 بھی آ جائے گا. 0 از آف کورس ڈیویزبل بائی ایوری نمبر, +6 -6 یہ سارے کے سارے اس میں نمبرز آ جاتے ہیں. تو سیٹ آف ایون نمبرز آر دوز نمبرز وچ آر ڈیویزبل بائی 0, یا پھر اس طریقے سے آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. سیٹ آف ایون نمبرز آر دوز انٹیجرز وچ ہیو 2 ایز اے فیکٹر آف دیم. اچھا, اگلا سیٹ جو ہے وہ سیٹ آف آڈ نمبرز ہے. اس میں وہ سارے کے سارے انٹیجرز آ جاتے ہیں جو کہ ایون نہیں ہے, یعنی وہ سارے کے سارے انٹیجرز وچ آر ناٹ ڈیویزبل بائی 2. اگلا سیٹ بھی آپ اس سیٹ سے بھی فیملیئر ہوں گے. اٹس این انٹرسٹنگ ایگزامپل. یہ سیٹ آف پرائم نمبرز ہے اور اس کو ہم P سے ڈینوٹ کرتے ہیں. پرائم نمبرز وہ نمبر ہوتے ہیں جن کے ایگزیکٹلی 2 ڈسٹنکٹ ڈیوائزر ہوں, وہ نیچرل نمبرز ہوتے ہیں. پرائم نمبرز آر دوز نیچرل نمبرز یا دوز پازیٹیو انٹیجرز وچ ہیو ایگزیکٹلی 2 ڈسٹنکٹ ڈیوائزرز. اچھا, تو اب اس میں دیکھ لیں کہ ڈیفینیشن کے مطابق کون کون سے ہمارے اس کرائٹیریا پہ پورے آتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پرائم نمبرز میں صرف پازیٹیو انٹیجرز کو شامل کریں گے. تو لیٹس سی کہ پازیٹیو انٹیجر کون کون سے ہیں جو کہ پرائم نمبر کی کنڈیشن کو سیٹسفائی کرتے ہیں. 1 کے بارے میں کیا خیال ہے؟ 1 کے کتنے ڈیوائزرز ہیں؟ 1 کا صرف ایک ہی ڈیوائزر ہے, لیکن ہم نے کہا تھا کہ پرائم نمبر کے لیے ہمارے پاس 2 ڈسٹنکٹ ڈیوائزر ہونے چاہیے. سو 1 از ناٹ اے پرائم نمبر. 2 کے کتنے ڈیوائزرز ہیں؟ 2 کے 2 ڈیوائزرز ہیں, 1 اینڈ 2. سو 2 satisfies the criteria. It has exactly 2 distinct divisors, so 2 is a prime number. Similarly, 3 is also prime number because it has exactly 2 distinct divisors, 1 and 3. 4 کے بارے میں کیا خیال ہے؟ 4 کے کتنے ڈیوائزرز ہیں؟ 4 has 1 as a divisor. 4 is also divisible by 2 and 4 is divisible by 4 itself. تو اس کا مطلب ہے کہ 4 کے 3 ڈیوائزرز ہیں, 1 2 and 4, اور چونکہ 4 کے ایگزیکٹلی 2 ڈیوائزرز نہیں ہیں, سو 4 از ناٹ اے پرائم نمبر. تو باقی نمبرز کو بھی اسی طریقے سے آپ لوگ ٹیسٹ کر لیں. جتنے بھی ہم نے نمبرز لسٹ کیے ہوئے ہیں, ایدر دے آر ڈیویزبل بائی 1 اور دے آر ڈیویزبل بائی دیم سیلف. تو یہ سارے کے سارے ہمارے پاس آ جائیں گے سیٹ آف پرائم نمبرز. اگلا سیٹ بھی اس کے نمبرز کے, اس کے ایلیمنٹس کو بھی آپ کافی یوز کریں گے. سیٹ آف ریشنل نمبرز, یہ وہ نمبر ہوتے ہیں جن کو ہم P اوور Q کی فارم میں لکھ سکتے ہیں. اس کی ایگزامپل کے طور پہ 2 اوور 3 لے لیں. 2 اوور 3 از اے ریشنل نمبر. 4 اوور 7 لے لیں, اٹس اے ریشنل نمبر. اس میں P 4 لے رہے ہیں ہم اور Q 7 لے رہے ہیں, سو اس کو ہم 4 P اوور Q کی فارم میں لکھ سکتے ہیں.
what about 5, کیا 5 ریشنل نمبر ہے کہ نہیں؟ آپ غور کریں تو جتنے بھی انٹیجرز ہیں دے آر آل ریشنل نمبرس. مثلاً 5 itself is a rational number because 5 can be written as 5 divided by 1. ڈینومینیٹر Q کے اوپر صرف ایک ہی کنڈیشن ہے کہ Q cannot be 0. 1 بھی ہو سکتا ہے, 7 بھی ہو سکتا ہے, Q can be any integer different from 0. تو 5 itself, چونکہ 5 کو ہم لکھ سکتے ہیں 5 over 1, تو 5 is a rational number. In fact all integers are rational numbers. اچھا, اگلا سیٹ جو ہے وہ ہم کچھ نمبرز ایسے ہوتے ہیں جو ریشنل نہیں ہوتے, جن کو ہم P over Q کی فارم میں نہیں لکھ سکتے. ہم اس کو ثابت بھی کریں گے بعد میں, اپنے اگلے کچھ ہمارے پاس ایسے کچھ نمبرز آئیں گے which cannot be written as P over Q. تو وہ سارے کے سارے نمبرز جن کو P over Q کی فارم میں نہیں لکھا جا سکتا ان کو ہم irrational numbers کہتے ہیں. اور سمپل ڈیفینیشن آ جائے گی set of those numbers which are not rational. set of کو ہم Q بار کے ساتھ یا Q ڈیش کے ساتھ نو میں ڈینوٹ کرتے ہیں. اور اس کی ایگزامپل √2 ہے, √3 ہے, پائی ہے, E ہے. میرے خیال آپ ان سب نمبر سے فیملیئر ہوں گے اور آپ کو پتا ہوگا کہ 2 cannot be written as in the form P over Q. پائی بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے. پائی کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں ریشو بٹوین سرکمفرنس آف اے سرکل اینڈ اٹس ڈائمیٹر, اس کے طور پہ ڈیفائن کرتے ہیں. اچھا, آپ کو جو میں نے ایگزامپلس دی ہیں ریشنل نمبرس کی, ان میں آپ دو طرح کے نمبرز دیکھیں گے. ایک تو میں نے ایگزامپل آپ کو دی √2 اور √3 کی, اور دوسری میں نے ایگزامپلس دی ہیں پائی اور E کی. √2 اور √3 کو ہم کہتے ہیں الجبرک نمبرز. دے آر irrational numbers which are algebraic. اور الجبرک ان کو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی الجبرک ایکویشن کے سلوشن کے طور پہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں. مثلاً √2 جو ہے یہ x² = 2 کو اگر ہم سالو کریں تو x کی ویلیو آپ کے پاس آ جائے گی 102. اسی طریقے سے x² = 3 کو سالو کریں گے تو x کی ویلیو, اس کا سلوشن جو بنے گا دیٹ ول بی 103. جبکہ پائی اور E ایسے نمبرز ہیں جو کہ کسی الجبرک ایکویشن کے سلوشن کے طور پہ نہیں آتے. ابھی میں نے پائی کو ڈیفائن کیا تھا اٹس ریشو بٹوین سرکمفرنس آف اے سرکل اینڈ اٹس ڈائمیٹر. تو کسی الجبرک ایکویشن کی بجائے ہم نے کسی اور طریقے سے پائی کو ہم نے ڈیفائن کیا ہے. اور E کو بھی جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو کسی الجبرک ایکویشن کی مدد سے اس کو ہم ڈیفائن نہیں کرتے, بلکہ یہ ایک خاص قسم کی سیریز ہے جس کا سم جو ہے وہ E کے برابر آ جاتا ہے. اور پائی کی ویلیو آپ کو پتا ہے دس از اکول ٹو 3.1415926, اور اس کے ڈیجٹس بے شمار آگے چلتے چلے جاتے ہیں. اور اس کو ہم اپروکسیمیٹ کرتے ہیں 22/7 کے ساتھ. اکثر اسٹوڈنٹس میں یہ غلطی کر لیتے ہیں کہ وہ پائی کو بھی ریشنل نمبر سمجھ لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ پائی کی ویلیو 22/7 ہے, تو اور چونکہ پائی کو ہم نے P over Q کے فارم میں لکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پائی مسٹ بی اے ریشنل نمبر. یہ ایک غلط کنسیپٹ ہے, یہ آپ کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ پائی از ناٹ اے ریشنل نمبر. جب ہم کہتے ہیں کہ پائی کی ویلیو کو 22/7 لے رہے ہوتے ہیں تو اس کی ایگزیکٹ ویلیو نہیں ہم لے رہے ہوتے, ہم اس کی ایک اپروکسیمیٹ ویلیو لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو بس بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ پائی از ناٹ اے ریشنل نمبر. اس کو 22/7 از این اپروکسیمیشن آف پائی, اٹ از ناٹ ایگزیکٹ ویلیو آف پائی. یہ آپ کو کنسیپٹ جو ہے بالکل کلیئر ہونا چاہیے. کہ یہ ابھی جو میں نے آپ کو بات کی یہ ہے کہ پائی کی ویلیو جو ہے وہ 22/7 نہیں ہے. یہ اس کو آپ لوگ اپنے طور پہ چیک کر لیتے ہیں, آپ خود بھی چیک کر لیں. اس کو میں اسائنمنٹ کے طور پہ آپ کو دے دیتا ہوں, آپ خود چیک کریں. آپ لوگوں کے پاس کیلکولیٹرز تو ہوں گے, تو کیلکولیٹر میں پائی کی ویلیو گیون ہوتی ہے. پائی کی کو پریس کریں گے تو آپ کی اسکرین کے اوپر پائی کی کو ویلیو آ جائے گی, دیٹ ول بی 2.1415 ایٹسٹرا سو آن. یہ آپ کے پاس پائی کی آ جائے گی. اب 22/7 کی ویلیو بھی چیک کریں, 22 کو 7 سے ڈیوائڈ کریں گے تو یو ول گیٹ اے ویلیو. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ دونوں ویلیوز ایگزیکٹلی سیم نہیں آئیں گی. پہلی 3 ڈیجٹس آفٹر ڈیسیمل تو ان کی ایک آ جائیں گی, باقی ڈیجٹس پہ جا کے وہ ڈیفر کرنا شروع ہو جائے گا. تو اٹس کلیئرلی ڈیمانسٹریٹس کہ پائی اور 22/7 آر ناٹ ایکول. ویسے بھی آپ کامن سینس کی بات ہے, اگر پائی 22/7 ہی ہوتا تو کیلکولیٹر کے اوپر پھر پائی کے لیے علیحدہ کی دینے کی ضرورت کیا تھی؟ جب بھی پائی کی ضرورت پڑتی 22/7 لکھا جا سکتا تھا. تو پائی کے لیے علیحدہ ویلیو دینے کی وجہ یہی ہے کہ پائی اس طرح کا نمبر ہی نہیں ہے. پائی از ناٹ اے ریشنل نمبر, اس کو اس فارم میں لکھا ہی نہیں جا سکتا. اور پائی از اے ویری یوزفل نمبر, ہم اکثر میتھمیٹکس میں اس کی ہمیں ضرورت پڑتی رہتی ہے. اس کی ایگزیکٹ ویلیو کو یاد رکھنا بھی مشکل ہے, اور اس لیے نارملی جتنے بھی کیلکولیٹرز ہیں وہ پائی کی ویلیو کو سٹور کرایا جاتا ہے ان پہ, تاکہ جب بھی کوئی یوزر جو ہے وہ پائی کی ویلیو کو یوز کرنا چاہے
that is available to it. اچھا اب ہم نے سیٹس کی کچھ ایگزامپلس تو دے دی ہیں, موسٹلی نمبرز کے سیٹ کی ہم نے ایگزامپلس دی ہیں. اب کچھ سیٹ تھیوری کے بارے میں ہم آتے ہیں, ہم شروع کرتے ہیں سیٹ تھیوری کا سبجیکٹ پڑھنا شروع کرتے ہیں. وہ کنسیپٹس جو کہ سیٹ تھیوری کے امپورٹنٹ کنسیپٹس ہیں, میرا خیال ہے ان میں سے کچھ کنسیپٹ تو وہی ہوں گے جن سے آپ لوگ فیملیئر ہیں, تو یو ول فائنڈ دیم ایزی ٹو فالو. اور میں نسبتاً زیادہ فاسٹ پیس کے ساتھ یہ سارے کے سارے کنسیپٹ آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا. شروع کے کنسیپٹ اس ایزمپشن کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو پہلے سے ان کے بارے میں پتہ ہے. سب سے پہلا جو ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں وہ ہے کنسیپٹ سب سیٹ کا. تو سب سیٹ کو اس طریقے سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں. اف اے, اس کی فارمل ڈیفینیشن, اف اے اینڈ بی آر ٹو سیٹس, اے از کالڈ سب سیٹ آف بی, ریٹن اے سب سیٹ آف بی if and only if any element of A is also an element of B. یہ نوٹیشن اس کے لیے اس سے فیملیئر ہوں گے, سب سیٹ کی نوٹیشن جو ہے اس سے آپ لوگ فیملیئر ہوں گے. اس ڈیفینیشن میں امپورٹنٹ چیز جو ہے جس کو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ سب سیٹ اس صورت میں ہوگا جب یہ کنڈیشن سیٹسفائی ہوگی. کنڈیشن ہمارے پاس یہ ہے کہ اینی ایلیمنٹ آف اے از آلسو این ایلیمنٹ آف بی. اگر یہ کنڈیشن سیٹسفائی ہوگی تب بھی ہم کہہ سکیں گے کہ اے جو ہے وہ بی کا سب سیٹ ہے. اچھا یہ ڈیفینیشن سمبولکلی بھی ہم لکھ سکتے ہیں. ہم لکھیں گے اے از اے سب سیٹ آف بی. یہ بائی کنڈیشنل کا مطلب ہے اف اینڈ اونلی اف ایکس بلانگس ٹو اے دین ایکس بلانگس ٹو بی. اچھا اب کچھ چیزیں میرا خیال آپ آسانی سے نوٹ کر سکتے ہیں. ایک چیز تو یہ سپر سیٹ کا لفظ ہے کہ اگر اے بی کا سب سیٹ ہے تو بی کو ہم اے کا سپر سیٹ کہہ دیتے ہیں. تو یہ دو ہمارے پاس ایک دوسرے کی اپوزٹ ڈیفینیشن آ گئی. اف اے از اے سب سیٹ آف بی دین بی از اے سپر سیٹ آف اے. اچھا ہم دوسرا ہے کہ اگر اے بی کا سب سیٹ نہیں ہے تو کنونشن یہی ہے کہ ہم اے ناٹ سب سیٹ آف بی کے لیے سب سیٹ والی نوٹیشن کو کراس کر دیتے ہیں. تو یہ بن جاتا ہے اے از ناٹ اے سب سیٹ آف بی. اور یہ اس وقت ہمیں اس کو یہ دیکھنے کے لیے, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اے بی کا سب سیٹ نہیں ہے, ہمیں صرف ایک ایسا ایلیمنٹ اے میں سے تلاش کرنا ہوتا ہے جو کہ بی میں نہ ہو. ہمیں صرف یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ دین دیر ایگزسٹ ایٹ لیسٹ ون ایلیمنٹ ایکس ان اے سچ دیٹ ایکس ڈز ناٹ بلانگ ٹو بی. اور تیسرا ریمارک یہ ہے کہ ایوری سیٹ از اے سب سیٹ آف اٹ سیلف. وہ ڈیفینیشن کو کوالیفائی کرتا ہے, ایوری سیٹ از اے سب سیٹ آف اٹ سیلف, کہ ہر سیٹ کے اس ڈیفینیشن کو اگر آپ کیئرفلی دیکھیں تو آپ یہ نوٹ کریں گے کہ ایوری سیٹ از اے سب سیٹ آف اٹ سیلف. اچھا اب کچھ ایگزامپلز لے لیتے ہیں سیٹس کی. پہلی ایگزامپل ہے, یہ ہمارے پاس تین سیٹس دیے ہوئے ہیں اے بی سی اور ڈی. اے میں تین ایلیمنٹس ہیں 1 3 5, بی میں 5 ایلیمنٹس ہیں 1 2 3 4 and 5, اور اسی طرح سی میں 4 ایلیمنٹس ہیں اور ڈی میں بھی 3 ایلیمنٹس ہیں. اب کلیئرلی اے از اے سب سیٹ آف بی کیونکہ اے کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں دے آر آل پریزنٹ ان بی. 1 بھی بی میں ہے, 3 بھی بی میں ہے اور 5 بھی بی میں موجود ہے. اب سی بھی بی کا سب سیٹ ہے کیونکہ سی کے جتنے ایلیمنٹس ہیں دے آر آلسو پریزنٹ ان بی. یو کین کلیئرلی چیک اٹ. اے جو ہے وہ ڈی کا سب سیٹ ہے کیونکہ اے میں جتنے ایلیمنٹس ہیں دے آر آلسو ان ڈی. اے سی کا سب سیٹ نہیں ہے. تو یہ کس طریقے سے ہم ثابت کر سکتے ہیں, کیونکہ 5 ہمارے پاس ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ اے میں تو ہے لیکن سی میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے از ناٹ اے سب سیٹ آف سی. ایک اور ایگزامپل میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایوری انٹیجر از آلسو اے ریشنل نمبر. میں نے آپ کو کہا تھا کہ 5 کو ہم 5/1 کی فارم میں لکھ سکتے ہیں. سو ایوری انٹیجر کین بی ریٹن ایز اے ریشنل نمبر. تو اس طرح سیٹ آف انٹیجرز جو ہے وہ سیٹ آف ریشنل نمبرز کا سب سیٹ بن جاتا ہے. اچھا اب اگلا ہمارے پاس ہے کہ ابھی ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ ایوری سیٹ از اے سب سیٹ آف اٹ سیلف. تو کسی بھی سیٹ کے باقی کے سارے سب سیٹس جو ہوتے ہیں وچ آر ڈفرنٹ فرام اٹ سیلف ان کو ہم کہتے ہیں پراپر سب سیٹس. پراپر سب سیٹ کی فارمل ڈیفینیشن اس طرح ہوگی, لیٹ اے اینڈ بی بی سیٹس. اے از اے پراپر سب سیٹ آف بی if and only if every element of A is in B but there is at least one element of B that is not in A. تو اس میں ڈیفینیشن ہماری ایکسٹینڈ ہو گئی ہے. پہلی کنڈیشن تو وہی ہے کہ A کے سارے ایلیمنٹس کو B میں ہونا چاہیے,
اور ہم نے ایڈ جو کیا وہ یہ ہے کہ بی میں کم از کم ایک ایلیمنٹ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو کہ اے میں نہ ہو. اگر اے پراپر سب سیٹ ہے تو اس کے لیے ہم سلائٹلی ڈفرینٹ نوٹیشن یوز کرتے ہیں. اے از اے پراپر سب سیٹ آف بی. تو اس کی ایگزامپل کے لیے آپ دیکھ لیں کہ اے کو ہم نے 3 ایلیمنٹس کا سیٹ لیا ہے, بی کو 4 ایلیمنٹس کا سیٹ لیا ہے. اے کے سارے ایلیمنٹس بی میں موجود ہیں اور بی کنٹینز این ایلیمنٹ وچ از ناٹ ان اے. بی کنٹینز 2 وچ از ناٹ ان اے. اس کا مطلب ہے کہ اے از اے پراپر سب سیٹ آف بی. تو اور بھی جو ہم نے سیٹ آف نمبر سے جو ہم نے ایگزامپلس لی ہیں اس میں بھی آپ نوٹ کر لیں. سب سے پہلے ہم نے ایگزامپل لی تھی سیٹ آف نیچرل نمبرس کی. اٹس اے سب سیٹ آف ہول نمبرز. اٹس اے پراپر سب سیٹ آف ہول نمبرز. اور سیٹ آف ہول نمبرز جو ہے اٹس اے پراپر سب سیٹ آف دا سیٹ آف انٹیجرز. اور سیٹ آف انٹیجرز از اے پراپر سب سیٹ آف دا سیٹ آف ریشنل نمبرز. اینڈ سیٹ آف ریشنل نمبرز از اے پراپر سیٹ آف ریئل نمبرز. میرا خیال ہے میں نے ریئل نمبرز کو ابھی تک ایکسپلین نہیں کیا تھا. سیٹ آف ریشنل نمبرز میں نے ایکسپلین کر دیا تھا آپ لوگوں کو, اور سیٹ آف ریشنل نمبرز میں نے آپ کو بتا دیا تھا. ان دونوں وہ سارے کے سارے ایلیمنٹس جو کہ ریشنل ہوں اور ارریشنل ہوں, ان کو ملا کے جو سیٹ بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیٹ آف ریئل نمبرز. ان دونوں ایلیمنٹس کو ملا کے جو ایلیمنٹ بنتا ہے وہ اس کہلاتا ہے سیٹ آف ریئل نمبرز. تو اس سینس میں وہ ہمارا سیٹ آف ریشنل نمبرز از اے پراپر سیٹ آف ریئل نمبرز. اسی طریقے سے سیٹ آف ارریشنل نمبرز جو ہے وہ بھی سیٹ آف ریئل نمبرز کا پراپر سب سیٹ بنتا ہے. ابھی تک ہم نے سب سیٹس ڈیفائن کر دیے ہیں, پراپر سب سیٹ ڈیفائن کر دیے ہیں. اب کچھ اور ہم ٹرمینالوجی انٹروڈیوس کرتے ہیں. اب میں ڈیفائن کرتا ہوں اکول سیٹس کو. اٹس اے ویری سمپل ڈیفینیشن. 2 sets A and B are equal if and only if every element of A is in B and every element of B is in A, and we say that A is equal to B. We denoted A equal to B. تو alternatively آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 sets are A and B are equal if A is a subset of B and B is a subset of A. تو ایکویلٹی جب ہم نے ثابت کرنی ہوگی 2 سیٹس کے درمیان تو ہمیں یہ دونوں چیزیں ثابت کرنی ہوں گی. ہم نے جب ثابت کرنا ہوگا کہ A اینڈ B آر اکول سیٹس تو ہم پہلے ثابت کریں گے A از اے سب سیٹ آف B اور پھر ہم ثابت کریں گے کہ B از اے سب سیٹ آف A. ایگزامپل کے طور پہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس یہ میں نے ایک ہی سیٹ ہے جس کو 4 مختلف طریقوں سے لکھا ہوا ہے. A از 1 2 3 6. اچھا, اسی کو دوبارہ میں نے ڈسکرائب کر دیا ہوا ہے بی دا سیٹ آف پازیٹیو ڈیوائزرز آف 6. 6 کے کتنے ڈیوائزرز ہوتے ہیں؟ 6 کا ایک ڈیوائزر 1 ہے, دوسرا ڈیوائزر 2 ہے, تیسرا ڈیوائزر 6 کا 3 ہے, اور پھر 6 کو 6 اٹ سیلف ڈیوائز کرتا ہے. تو وہی ایلیمنٹس کو ہم نے ری رائٹ کر دیا ہے. اچھا, اب سی میں بھی وہی ایلیمنٹس ہم نے لکھے ہوئے ہیں 1 2 3 6. ترتیب ہم نے بدل دی ہے, تو ترتیب بدلنے سے کوئی نیا سیٹ نہیں آ جاتا, وہی سیٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس. ڈی میں ہم نے 2 کو 2 دفعہ لکھ دیا ہوا ہے اور 6 کو ہم نے 3 دفعہ لکھ دیا ہوا ہے. یہ تھوڑی سی کنونشن ہے. عام طور پہ سیٹ میں کسی بھی ایلیمنٹ کو 2 دفعہ یا 1 دفعہ سے زیادہ نہیں لکھا جاتا, لیکن کچھ بکس جو ہیں وہ اس کو الاؤ کرتی ہیں, لیکن ان کو کاؤنٹ ایک ہی دفعہ کرتے ہیں. تو اس سیٹ میں اگرچہ ہم نے 2 کو 2 دفعہ لکھا ہوا ہے لیکن ہم اس کو ایک ہی دفعہ اس کو کاؤنٹ کریں گے. تو بیسیکلی اے اینڈ ڈی آر دا سیم سیٹس. تو اب یہ چاروں سیٹس جن کی میں نے آپ کو ایگزامپلس دی ہیں دے آر اکول سیٹس. آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ ایوری سیٹ از اے سب سیٹ آف دا ادر سیٹ. آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ اے کے سارے ایلیمنٹس ڈی میں موجود ہیں اور ڈی کے سارے ایلیمنٹس جو ہیں وہ اے میں موجود ہیں. تو اس طرح دے آر اکول. اچھا, اگلا کنسیپٹ ہے نل سیٹ کا. یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے سیٹ تھیوری کے اندر. اٹس اے ویری سمپل کنسیپٹ بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ. تو اس کی ڈیفینیشن بھی دیکھ لیتے ہیں. A set which contains no element is called a null set. نل سیٹ کے اور بھی بہت سے نام ہیں. اس کو ہم ایمٹی سیٹ بھی کہہ دیتے ہیں, وائڈ سیٹ بھی کہہ دیتے ہیں, اور اس کے لیے جو نوٹیشن یوز کی جاتی ہے وہ گریک لیٹر فائی ہے. گریک لیٹر فائی PHI اس کو پڑھیں گے. یا پھر اس کا یہ ہے کہ اس کو 2 کرلی بریکٹس جو ہیں وہ ریپرزینٹ کر دیتی ہیں سیٹ کنٹیننگ نو ایلیمنٹس. تو اس کے لیے 2 ہمارے پاس نوٹیشنز ہیں, فائی اور یہ 2 کرلی بریکٹس. اس کی 2 میں نے ایگزامپلز لی ہوئی ہیں. پہلے میں A is a set A consisting of X such that X is a person taller than 10 feet. دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو 10 فٹ سے زیادہ لمبے ہوں گے؟ میرا خیال عالم چلنا بھی 10 فٹ سے زیادہ بڑا نہیں تھا,
اس کا بھی کم قد اتنا نہیں تھا. تو سو وی نو دیٹ دیر از نو بڈی ان دا ورلڈ, نو ہیومن بینگ از ٹالر دین 10 feet. تو اس کا مطلب ہے کہ اس سیٹ میں کوئی بھی ایلیمنٹ نہیں ہوگا. اے از این ایمپٹی سیٹ. دوسرے سیٹ میں ہم نے ڈسکرائب کیا ہوا ہے بی کنسسٹ آف ایکس سچ دیٹ ایکس اسکوئر از 4 ویئر ایکس از آڈ. کوئی ایسا آڈ نمبر ہے جس کا اسکوئر 4 کے برابر ہو؟ کسی آڈ نمبر کا اسکوئر لیں گے تو وہ بھی آڈ ہی آئے گا, کبھی 4 تو نہیں ہو سکتا. تو ایسا کوئی بھی نمبر نہیں ہے کہ جو ان دونوں کنڈیشن کو سیٹسفائی کرتا ہو, کہ اس کا اسکوئر 4 کے برابر ہو اور وہ آڈ بھی ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ دس سیٹ ول ناٹ کنٹین اینی ایلیمنٹ ایدر. اچھا, ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایوری سیٹ از اے سب سیٹ آف اٹ سیلف. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایمٹی سیٹ یا نل سیٹ جس کو ابھی ہم نے ڈسکرائب کیا ہے, یہ ہر سیٹ کا سب سیٹ سمجھا جاتا ہے. تو آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ کسی بھی سیٹ کے 2 سب سیٹ تو لازمی طور پہ ہوں گے. ایمٹی سیٹ اس کا سب سیٹ ہوگا اور سیٹ اٹ سیلف جو ہے وہ اس کا سب سیٹ ہوگا. یہ 2 سیٹ تو اس کے لازمی ہوں گے, اور باقی سیٹس پھر جیسے سیٹس کی ہوگی کین ہیو نمبر آف ادر سب سیٹس. اچھا, ابھی جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے چھوٹے چھوٹے کویسچنز بنائے ہوئے ہیں, تو ان کو آپ میں دیکھتا ہوں کہ اف یو کین آنسر دیز کویسچنز اور ناٹ. اچھا, پہلی اسٹیٹمنٹ ہے ایکس بلانگس ٹو دا سیٹ ایکس. اٹس اے ٹرو اسٹیٹمنٹ. کلیئرلی ایکس میں ایک ہی ایلیمنٹ ہے اور ہم لکھ رہے ہیں کہ دیٹ ایلیمنٹ بلانگس ٹو دیٹ سیٹ. اچھا, دوسری اسٹیٹمنٹ میں سیٹ کنسسٹنگ آف ایلیمنٹ ایکس از اے سیٹ آف سب سیٹ آف اے سیٹ کنسسٹنگ آف ایلیمنٹ ایکس. تو ہم یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ایوری سیٹ از اے سب سیٹ آف اٹ سیلف. تو اسی کو ہم نے ریپیٹ کیا بیسیکلی. تو دس از آلسو ٹرو. اچھا, تیسری اسٹیٹمنٹ فالس ہے. اس میں ہم نے دونوں طرف سیٹس لکھے ہوئے ہیں, جبکہ سیٹ میں صرف ایک ہی ایلیمنٹ ہے ایکس. تو سیٹ ڈزنٹ بلانگ ٹو اٹ ایز اے سیٹ, یہ بلانگ نہیں کرتا. تو یہ کلیئرلی دس از فالس. اچھا, اب ڈی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو کیئرفلی آپ کو دیکھنا پڑے گا. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی ایک سیٹ ہے اور اٹ بلانگس ٹو اندر سیٹ, اور وہ جو سیٹ ہے اس کا ایلیمنٹ جو ہے از اٹ سیلف اے سیٹ, وہی سیٹ ہے. سو دس از اے ٹرو اسٹیٹمنٹ. دس از آلسو ٹرو. اچھا, تیسری اسٹیٹمنٹ بھی یہ ہماری ای جو ہے اسٹیٹمنٹ, دس از آلسو ٹرو, کیونکہ پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ ایمٹی سیٹ از اے سب سیٹ آف ایوری سیٹ. سو فائی از اے سب سیٹ آف ایکس کہنا جو ہے اٹ از ویلڈ. اور اگلی جو ہے ہماری اٹ از فالس, کیونکہ ایمٹی سیٹ کسی بھی سیٹ کا سب سیٹ ہوتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایمٹی سیٹ کسی سیٹ کو بلانگ بھی کرے. اینڈ ان دس پرٹیکولر کیس ہمارے پاس جو سیٹ ہے اٹ کنسسٹ اونلی ون ایلیمنٹ ایکس اینڈ فائی از ناٹ ون آف دیم. تو فائی ڈزنٹ بلانگ ٹو دیٹ سیٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ ایف اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ بھی فالس ہے. رائٹ. اگلا کنسیپٹ بھی ایمٹی سیٹ کی طرح بڑا سمپل ہے لیکن امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے. اس میں ہم یونیورسل سیٹ کو انٹروڈیوس کریں گے. یونیورسل سیٹ کی فارمل ڈیفینیشن ہے the set of all elements under consideration is called the universal set. اور اس سیٹ کو ہم یو کے ساتھ ڈینوٹ کرتے ہیں. یہ تھوڑی سی اتنی کمپلیکیٹڈ ڈیفینیشن تو نہیں ہے, لیکن بہرحال اس میں تھوڑی سی فردر ایکسپلینیشن آپ کو کر دیتا ہوں کہ جب بھی ہم کسی پرابلم کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پہلے سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم کن ایلیمنٹس کو اس میں انکلوڈ کریں گے. ہو سکتا ہے کہ ہماری پرابلم میں سیٹ آف انٹیجرز آ جائیں, ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو ہم کر رہے ہیں اس میں ہم ہمارے سیٹ میں پیپل ہوں شامل ہوں, پیپل آف سرٹن سٹی شامل ہوں. تو جس چیز کو ہمارا ڈسکشن ہوگی اٹ ول کلیریفائی کہ ہم کون سے ایلیمنٹس ہیں جن کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں اپنی ڈسکشن کے اندر. تو وہ سارے کے سارے ایلیمنٹس جو ہیں وہ جس سیٹ کو فارم کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یونیورسل سیٹ. یہ پرابلم ٹو پرابلم ویری کرتا ہے. اوکے, اب ایک اور ہم کنسیپٹ انٹروڈیوس کرتے ہیں, دیٹ از ہم سیٹس کو گرافیکلی بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں ود دا ہیلپ آف ڈائیگرامس. ہم سیٹ کو ریپرزینٹ کریں گے ود دا ہیلپ آف ڈائیگرامس, اور دیٹس آلسو ویری یوزفل. تو ہم ان ڈائیگرامس کو کہتے ہیں وین ڈائیگرام. وین ایک میتھمیٹیشین کا نام ہے جس کے اوپر یہ نام رکھا گیا ہے, وین ڈائیگرامس. یہ لاجک میں بھی ہم یوز کر لیتے ہیں بعض اوقات, اور بھی آپ دیکھیں گے کہ ہم ڈسکریٹ میتھمیٹکس میں کچھ اور ٹاپکس ہم اسٹڈی کریں گے جن میں کہ وین ڈائیگرام کا ذکر آئے گا. تو اس کا ہم یہ ہے کہ وین ڈائیگرام از اے گرافیکل ریپرزینٹیشن آف سیٹس بائی ریجنز ان دا پلین.
ٹھیک ہے, ایگزامپل سے یہ زیادہ کلیئر ہو جائے گا. سب سے پہلے ہم نے ایک ریکٹینگل بنائی ہوئی ہے جو کہ یونیورسل سیٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اس سیٹ کے اندر دو ریجنز ہیں, ایک اے ہے اور دوسرا بی ہے. یہ سب سیٹس کو ڈینوٹ کر رہے ہیں. آپ اس پہ یہ نوٹ کریں کہ یہ دونوں سیٹس جو ہیں یہ ایک دوسرے کو اوور لیپ کر رہے ہیں. تو اگر اس کو کلیئرلی دیکھیں تو کئی چیزیں, کافی ساری انفارمیشن یہاں سے آپ کو مل جائے گی کہ اے بی کا سب سیٹ نہیں ہے, بی اے کا سب سیٹ نہیں ہے, اے اور بی ایکول نہیں ہے. اس طرح کی کافی ساری انفارمیشن اس میں شامل ہو جاتی ہے. اچھا, اب ہم ایک اور کنسیپٹ انٹروڈیوس کرتے ہیں. ہم اکثر ذکر کریں گے سیٹ, فائنائٹ سیٹ اور انفینٹ سیٹ کا. ان کو بھی اس کنسیپٹ کو بھی کسی نہ کسی حد تک ہم ابھی کلیئر کرتے ہیں, بعد میں اس کو فردر ہم کلیریفائی کریں گے. A set S is said to be a finite set if it contains exactly m distinct elements where m denotes some non-negative integer. In such case we write S ماڈولس کے درمیان, دو بارز کے درمیان, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ S contains m elements, یا اس کو دوسرا سمبل اس طرح بھی کر دیتے ہیں n S is equal to m. اور اگر کوئی سیٹ فائنائٹ نہ ہو, یعنی ایسا کوئی بھی m ڈسٹنکٹ انٹیجر m نہ ہو جو کہ تو پھر اس صورت میں اس کو ہم انفینٹ سیٹ کہتے ہیں. کچھ ایگزامپلز لے لیتے ہیں سیٹس کی. The set S of letters of English alphabet is a finite set, کیونکہ اس میں 26 لیٹرز ہوتے ہیں انگلش الفابیٹس میں, تو this set consists of 26 elements. Null set جو ہے یہ بھی فائنائٹ ہے, اس میں کوئی ایلیمنٹ نہیں ہوتا, تو اس میں m کی ویلیو جو 0 ہم لے رہے ہیں, تو نمبر آف ایلیمنٹس ان این empty set is 0. تیسری ایگزامپل جو لیے, دس از این انفینٹ سیٹ, سیٹ آف آل پازیٹیو انٹیجرس. ان کو آپ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے, 1 2 3 4 5, ایسا کوئی آپ کو انٹیجر m نہیں نظر آئے گا جس میں کہ آپ کہہ سکیں کہ اس سیٹ میں m ایلیمنٹ موجود ہیں. اچھا, اب کنسیپٹس کو چیک کرنے کے لیے کہ آپ لوگوں نے کنسیپٹس کو صحیح طریقے سے گراسپ کر لیا ہے, کچھ کوئک کویسچنس میں آپ لوگوں سے کر لیتا ہوں. ہم نے یہ بتانا ہے کہ ان میں سے کون کون سے سیٹ جو ہیں فائنائٹ ہیں. اے منتھ in the year, it's finite, اس میں کتنے ایلیمنٹس ہوں گے, it will have 12 elements. B, the set of even integers, it is clearly infinite. C, positive integers less than 1, کتنے positive integers ہوتے ہیں which are less than 1, there is no integer positive integer less than 1. تو اس کا مطلب ہے کہ C میں کوئی بھی ایلیمنٹ نہیں ہوگا, it consists of 0 elements, so it is finite. Infinite set کی ایک اور ایگزامپل ہے, lines parallel to x axis. آپ ایکس اور وائی ایکسس ڈرا کریں اور پھر ایکس ایکسس کے پیرل لائنیں ڈرا کرتے چلے جائیں, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یو کین ڈرا ایز مینی لائنز ایز پاسبل, جتنی بھی چاہیں آپ لائنز ڈرا کرتے چلے جائیں, تو یہ سیٹ بھی انفینٹ ہو جاتا ہے. چھٹی ایگزامپل ہے جس میں ہم لے رہے ہیں ایکس از اے ریئل نمبر سچ دیٹ اٹ سیٹسفائز دس پرٹیکولر اکویشن ایکس ٹو دا پاور پلس 29 انٹو ایکس ٹو دا پاور 50 مائنس 1 اکول ٹو 0. اس ایکویشن کو سیٹسفائی کرتا ہے. تو اس ایکویشن کے وہ ساری کی ساری ویلیوز ایکس جو کہ اس ایکویشن کو سیٹسفائی کریں گے وہ اس سیٹ کے ایلیمنٹس بن جائیں گے. اور اس ایکویشن کے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 100 سولوشنز ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ ان میں سے آئیڈینٹیکل سولوشنز آ جائیں, بٹ اٹ ول ناٹ ہیو مور دین 100 سولوشنز اینی کیس. سو دس سیٹ از آلسو اے فائنائٹ سیٹ. اور فائنل ایگزامپل ہے سرکلز تھرو اوریجن. وہ کتنے سرکلز ہیں جو کہ آپ ڈرا کر سکتے ہیں پاسنگ تھرو دا اوریجن, دا انفینٹی آف سرکلز. اس کو بھی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں. دس از اندر ایگزامپل آف انفینٹ سیٹ. اوکے, ابھی تک ہم نے جو کچھ کیا ہے, آپ نے جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اس کا اور پچھلے ٹاپکس کے درمیان آپ نے کوئی ریلیشن شپ آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا. دے آر کمپلیٹلی سیپریٹ ٹاپکس. سیٹ اور لاجک جو ہیں ابھی تک آپ نے نوٹس کیا ہوگا, دے آر ویری ڈفرنٹ فرام ایچ ادر. لیکن اب جو میں تھوڑی سی آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں, تو اس میں آپ یہ نوٹ کریں گے کہ کچھ یہ چیزیں آپ نے لاجک میں بھی اسٹڈی کی ہوں گی. A table displaying the membership of elements in a set is called a membership table. To indicate that an element is in a set, a 1 is used. To indicate that an element is not in a set, a 0 is used. تو ایگزامپل کے طور پہ ایک سیٹ کی ہم بعد میں جو بنائیں گے, ممبرشپ ٹیبلز بنائیں گے, اس میں ہم کافی سارے سیٹس لیں گے اینڈ دے ول بی مور انٹرسٹنگ ایگزامپلس. اب ہم اس میں ایک ہی سیٹ لے رہے ہیں, تو جس طرح ہم ویریبل جب ایک لیتے تھے تو ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ٹیبل آتا تھا, ناٹ کا ہم نے ٹیبل بنایا تھا, ناٹ کنیکٹیو کا. تو اسی طریقے سے اگر ہم ایک سیٹ لیتے ہیں تو اس کے کورسپونڈنگ ہمارے پاس جو ٹیبل آ رہا ہے اس میں ایک سیٹ ہے اے کا اور
اس کے کورسپونڈنگ ہمارے پاس ناٹ اے کا کہہ لیں کہ آپ کے پاس ہے, تو اس میں ہمارے پاس یہ ٹیبل بن رہا ہے. اے کے لیے 1 0 آ رہا ہے اور اے کمپلیمنٹ کے لیے 0 1 آ رہا ہے. تو ہم نے بڑا سمپل قسم کا ایک ممبرشپ ٹیبل بنایا تھا جس میں صرف ہم نے ایک ہی سیٹ لیا. بعد میں ہم نسبتاً کمپلیکیٹڈ اور زیادہ انٹرسٹنگ ممبرشپ ٹیبلز بنائیں گے جس میں ہمارے پاس سیٹس کی تعداد زیادہ ہوگی, اور اس کو ہم یوز کریں گے فار پروونگ سرٹن آئیڈینٹیٹیز ان سیٹ تھیوری. اور آئی ایم شیور یو ول انجوائے اسٹڈنگ سیٹ تھیوری. So I think I'll say goodbye to you now. خدا حافظ and see you next time again.